لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والمنافقين والكافرين والعاصين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ناظرین گرامی، گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے محترم جناب علی عابد خان صاحب کی اہلیہ یعنی مرحومہ نیلم خان صاحبہ کی روح کو ارسال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذلک اللہ ربی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان گرامی، ایک نہایت ہی خوش خصال، نیک طینت، پاک فطرت مؤمنہ کے ایصال ثواب کی مجلس اعزا ہے۔ میری خود علی عابد خان صاحب سے گفتگو ہوئی، واقعاً افسوس ہوا کہ اس عمر میں زوجہ نے داغ مفارقت دیا۔ بچے شفقت مادری سے، محبت مادری سے محروم ہوئے، لیکن ان کی دعائیں یقیناً بچوں کے شامل حال۔ رب کریم، اے کریم پروردگار، اے میرے معبود، مرحومہ کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ چند ایک باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید خلاق کائنات کا وہ عظیم شاہکار قلب پیغمبر پر جناب جبرائیل امین کے توسط سے نازل ہوا۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک۔ متعدد آیتیں ہیں قرآن کریم کی جہاں قرآن نے خود اپنا قصیدہ پڑھا ہے، اور 14 صدیوں سے عالم انسانیت کے سامنے آج بھی قرآن اپنا چیلنج پیش کر رہا ہے۔ قل، اے میرے حبیب اعلان کر دیجئے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کہ اگر انہیں قرآن کے الہی کتاب ہونے میں شک ہے تو اس کے سوروں میں سے کسی ایک سورے کا جواب لے کر آئیں، اور اللہ کے علاوہ جسے چاہیں اپنا یاور، اپنا ناصر، اپنا مددگار بنا لیں اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ 14 صدیاں گزر گئیں، قرآن مجید کے کسی ایک سورے کا جواب تو دور کی بات ہے، کسی ایک حرف کا جواب تمام بشریت مل کر کے نہیں لا سکی ہے۔ یہ معجزہ ہے۔ قرآن کریم ایک ایسا معجزہ جو تا قیامت باقی رہنے والا ہے۔ اس قرآن کے لیے پروردگار نے آواز دی، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ اور پھر مالک انسانی ضمیروں کو جھنجھوڑ کر آواز دیتا ہے، افبہذا الحدیث انتم مدہنون۔ توجہ کیجئے گا، میں لفظ کرامت پر 2-3 باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ قرآن کریم ہے، خدا
کریم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ کرامت کس کی صفت ہے؟ خداوند کریم کی۔ رسول کریم ہے، انہ لقول رسول کریم۔ ملائکہ سماوات کے لیے پروردگار نے قرآن میں ارشاد فرمایا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، اور پھر یہی تاج کرامت پروردگار نے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کو عطا کیا۔ زیارت جامع کبیرہ میں ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ وَأُصُولَ الْكَرَمِ۔ اہل بیت طاہرین اصل و اساس کرامت ہیں۔ عام انسانیت کو بھی پروردگار نے تاج کرامت عطا کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ شہید کریم ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، مرحومہ کس مرض کے سبب اس دنیا سے رخصت ہوئیں، نہ جانے کتنی موتیں ہو گئیں اسی کووڈ-19 سے۔ میں تسلیتی کلمات کے طور پر ڈھارس بنتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وباؤں کے چلتے مرنے والے افراد کو بعض روایات میں شہید کا درجہ دیا گیا ہے۔ جانتے ہیں شہید کسے کہتے ہیں؟ جو متعدد صفات اور کمالات اللہ نے عطا کیے ایک شہید کو، ان میں ایک یہ کہ جب انسان جنت میں پہنچ جائے گا دوبارہ اس سے روئے زمین پر آنے کی چاہت نہیں ہوگی۔ ہاں، جو شہید ہے جنت میں پہنچنے کے باوجود مالک سے آرزو کرے گا خدایا ایک بار پھر مجھے روئے زمین پر جانے دے، میں پھر جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم نے اعلان کیا قال یا لیت قوم یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ جام شہادت نوش کرنے والا شہید خدا کی نگاہ میں با کرامت ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے تاج کرامت کو واقعی محفوظ رکھیں تو ہمیں تقوی، پاسداری، پارسائی، پرہیزگاری، خشیت خداوندی اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ قرآن نے اعلان کیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، با تقوی ترین انسان ہی خدا کے نزدیک مکرم ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ واقعہ میں افبہذا الحدیث انتم مدہنون، قرآن کے تئیں تم سستی برتنے والے ہو۔ قرآن تمہارے گھروں کی زینت ہے، طاقوں پر سجا ہوا ہے، بہترین جزدان میں سجایا گیا ہے، ڈوری سے باندھا گیا ہے، لیکن اس قرآن کو تم کبھی اٹھا کر نہیں دیکھتے ہو۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، منشور حیات ہے، دستور حیات ہے۔ قرآن نے زندوں کے حقوق بھی بیان کیے، قرآن نے مردوں کے حقوق بھی بیان کیے، قرآن نے اجتماعی زندگی کے زرین اصول بتائے۔ اس قرآن مجید کو اگر آج کا مسلمان اپنی زندگی میں اپلائی کر لے، قرآنی تعلیمات پر آج کا مسلمان اگر عمل پیرا ہو جائے، یقین جانیے ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی جنت نظیر گلشن کے مانند معطر نظر آئے۔ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، ممکن ہے انسان کے پاس ڈگریاں بڑی بڑی ہوں، ٹائی بیلٹ والا ہو، ٹوپی شیروانی والا ہو، ابا قبا والا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن کے تئیں سستی برتے، چند آیتوں کی تلاوت نہ کرے۔ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، ممکن ہے بعض افراد ہوں جنہیں قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، البتہ آج کے دور میں یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ انسان کسی لینگویج کو سیکھنا چاہتا ہے، بآسانی کورس کرتا ہے، سیکھ لیتا ہے۔ قرآن مجید کو سیکھنا بھی کوئی سخت بات ہے نہیں۔ اور والدین کے حقوق میں کیا بیان کیا؟ حق الولد علی والدہ ثلاثہ، ایک باپ پر اس کی اولاد کے 3 حقوق ہیں۔ ان یحسن اسمہ، اچھا نام رکھنا باپ کی ذمہ داری ہے۔ ویعلمہ الکتاب، قرآن کی تعلیم دینا یہ باپ کی ذمہ داری۔ ویزوجہ اذا بلغ، جب بچہ حد بلوغ کو پہنچ جائے تو اس کی شادی کا انتظام کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، اس لیے پیغمبر نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں بہترین وہ انسان ہے جو خود قرآنی تعلیم سے اپنے وجود کو بہرمند کرے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم سکھائے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں نور الہی کی بارش ہوتی ہے۔ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو منور کرو تلاوت قرآن کے ذریعے۔ روایات میں ملتا ہے جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر اہل آسمان کے لیے اس طرح چمکتا ہے جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکا کرتے ہیں۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ینبغی للمؤمن
ان لا یموت حتی یتعلم القرآن او یکون فی تعلمہ۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 89 میں علامہ مجلسی نے یہ روایت نقل کی ہے۔ امام فرماتے ہیں، امام صادق کا یہ فرمان ہے کہ ایک مومن کے لیے سزاوار ہے، مناسب ہے، لازم ہے کہ اس وقت تک موت کو اپنے گلے نہ لگائے جب تک وہ قرآن کی تعلیم حاصل نہ کر لے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم صاحب علم بنو فَلْيُصَوِّرِ الْقُرْآنَ، تو خود کو تعلیمات قرآن سے آشنا کرو۔ اسی قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ مبارکہ کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا۔ میں تسلیت پیش کرتا ہوں، سخت ہے، زوجہ کا رخصت ہو جانا اولاد کے لیے ماں کا فراق شاق ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے پیغمبر صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے، الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں، ہماری بازگشت بھی خدا کی جانب ہونے والی ہے۔ میں گزارش کروں گا امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کو پڑھیے۔ معرفت رب کے بہترین ابواب کیے ہیں امام سجاد علیہ السلام نے۔ دعا نمبر 8 میں امام سجاد فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص وثورۃ الغضب وغلبۃ الحسد وضعف الصبر۔ خدا کی بارگاہ میں پناہ طلب کرتے ہیں 40 اخلاقی بیماریوں سے، ان میں سے 4 کا میں نے تذکرہ کیا۔ میں پناہ چاہتا ہوں حرص اور لالچ سے، خدا کی بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں بے تکے اور بیجا غصے سے، میں پناہ طلب کرتا ہوں حسد سے، میں پناہ طلب کرتا ہوں ایمان اور صبر کی کمی سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ صبر کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے اور مصیبتوں کے ہنگام کفریہ جملے ہمارے لبوں پر آ جائیں۔ نہیں، راضی برضائے الہی رہنا یہ ایک واقعی بندہ پروردگار کا خاصہ ہے۔ کاش وقت ہوتا تو میں اشارہ کرتا، سید الشہداء امام حسین کو معلوم ہے کربلا جا رہے ہیں، جام شہادت نوش کرنا ہے، گود کے پالوں کو قربان کرنا ہے، لیکن کل نکلنا ہے کربلا کے لیے مکے کی سرزمین پر۔ آج جو خطبہ دے رہے ہیں اس میں بھی کہتے ہیں رضا اللہ رضانا اہل البیت، اللہ کی مرضی ہماری مرضی ہے اور ہم ہر آن ہر لحظہ صبر کرنے والوں میں ہیں۔ جناب علی اکبر کو میدان کارزان میں بھیجا ہے، سید الشہداء نے صبر کیا ہے، خطبہ ارشاد فرمایا صبر کیا ہے۔ روز عاشور امام صادق فرماتے ہیں نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اصحاب کے درمیان خطبہ دیتے ہیں، مولا کہتے ہیں تمہیں صبر کرنا ہے، موت تمہارے تعاقب میں ہے۔ مخدرات عصمت و طہارت زینب و ام کلثوم اور دیگر بیویوں کے درمیان جا کر کہتے ہیں مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا لیکن تمہیں صبر کرنا ہے۔ صبر ایمان کے لیے کتنی عظیم نعمت ہے کہ معصوم نے فرمایا الصبر رأس الایمان، انسانی وجود میں جو حیثیت اس سر کی ہے وہی حیثیت ایمان کے لیے صبر کی ہے۔ خدا ہمیں صابرین میں قرار دے۔ قرآن مجید میں صبر متعدد مقامات پر مختلف ویلوز اور اعلیٰ انسانی اقدار کے ساتھ کریم پروردگار نے بیان کیا۔ مثال کے طور پر بعض جگہوں پر فروع کا بھی تذکرہ کیا ہے، صبر اور نماز کو ایک ساتھ بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے صاحبان ایمان خدا سے مدد مانگو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ مشکل ہنگام میں ان سخت لمحات میں خدا کی بارگاہ میں دعا طلب کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ انسان نماز کا پابند ہو اول وقت اور ساتھ ہی ساتھ صبر کرے۔ صبر اور شکر ایک ساتھ ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ صبر کرنے والوں کی تجلیل کی ہے کریم پروردگار نے سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں۔ صبر اور استقامت، پائیداری، ثبات، مالک آواز دیتا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، سورہ بقرہ آیت نمبر 250۔ صبر اور رحمت کو کریم پروردگار نے ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، سورہ بلد آیت نمبر 17۔ صبر اور توکل کو پروردگار نے ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ مالک آواز دیتا ہے الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، صاحبان ایمان کون ہیں؟ جو صبر کرتے ہیں مصیبتوں کے ہنگام اور ذات خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں، سورہ نحل آیت نمبر 42۔
صبر اور تقوی ایک ساتھ مالک نے بیان کیا ہے، وَإِن تُصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ صبر اور حق، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سورہ مبارکہ عصر آیت نمبر 3۔ قرآن مجید میں مختلف صابرین کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اگر ان صابرین کو ہم اپنے مد نظر رکھیں تو ہماری مشکلات، ہمارے مصائب، ہماری پریشانیاں، ہماری دشواریاں ان مصیبتوں کے آگے ہیچ نظر آتی ہیں۔ پہلی ذات جسے بعنوان صبر قرآن نے پیش کیا، اہل بیت طاہرین نے پیش کیا، امام سجاد نے پیش کیا، وہ ذات ہے جناب ایوب پیغمبر کی۔ توجہ کیجئے گا، سورہ 7 کی آیت نمبر 44 میں مالک نے آواز دی، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہم نے ایوب پیغمبر کو صبر کرنے والا پایا ہے۔ سوچئے، مالی مشکلات سے مواجہ ہیں، دشواریاں ہیں، مالی کمی ہے، ناداری ہے، بے پناہ سختیاں برداشت کی ہیں، مال و دولت، اولاد، سب کچھ قربان کر دیا جناب ایوب نے، لیکن شکوہ نہیں ہے، نہ رضایتی نہیں ہے، یہاں تک کہ دوسروں کے طانے سے بیمار ہوئے، اس کے باوجود بھی جناب ایوب نے کبھی بھی ناشکری نہیں کی۔ شکر گزاری بہت عظیم نعمت ہے۔ قرآن نے اعلان کیا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکران نعمت کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور یاد رکھو اگر تم نے کفران نعمت کیا تو یاد رکھو ہمارا عذاب بڑا دردناک ہے۔ ہمیں شاکرین میں اللہ قرار دے، اور مناجات الشاکرین کے نام سے موجود ہے۔ جب صبر کیا جناب ایوب نے تو لکھا ہے علماء نے، رحمت الہی کے تمام دروازے ان کے لیے واہ ہو گئے، اور بعض جگہوں پر کتابوں میں جناب ایوب کو صابرین کی فہرست میں سر فہرست قرار دیا، میں نے اشارہ بھی کیا، یہاں تک کہ ملتا ہے رأس الصابرین الی یوم القیامہ، روز قیامت تک صبر کرنے والوں کی فہرست میں جس کا نام سر فہرست نظر آئے گا وہ کس کا نام ہے؟ جناب ایوب پیغمبر کا۔ دوسری ذات وہ ہے جناب یعقوب کی ذات، جنہوں نے اپنے لال جناب یوسف کے فراق میں صبر کیا، گریہ کیا، وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، گریہ کیا ہے، آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ اور یہ منہ توڑ جواب ہے کہ اگر ایوب پیغمبر باپ کے فراق، اپنے بیٹے کے فراق میں گریہ کر رہے ہیں تو یہ فخر ایوب اور فخر یعقوب، فخر یوسف، نواسۂ رسول امام حسین کی یاد میں اگر ہم آنسو بہائیں تو شرک و بدعت نہیں ہے۔ تیسری ذات جسے پروردگار عالم نے بعنوان صابر پیش کیا وہ ہے جناب اسماعیل کی ذات۔ ایک ہی آیت کریمہ میں مالک نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 میں اشارہ کیا، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذُو الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، جناب اسماعیل، جناب ادریس، جناب ذوالکفل، یہ سب کے سب صابرین میں تھے۔ اور پھر پروردگار اپنے حبیب کو، نبی خاتم کو، سید المرسلین کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ تم بھی صبر کرو، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا تم بھی صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو۔ ہمارے چوتھے امام سید الساجدین زین العابدین حضرت علی بن الحسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اخذ الناس ثلاثة من ثلاث، لوگوں نے تین چیز لوگوں سے لیا ہے۔ اخذ الصبر عن ایوب علیہ السلام، صبر کی نعمت انہوں نے جناب ایوب سے لی، والشکر عن نوح علیہ السلام، شکر پروردگار کا جذبہ جناب نوح سے ان کو ملا، والحسد عن بنی یعقوب علیہ السلام، حسد کہاں سے انسان کے اندر آتا ہے؟ فرزندان یعقوب سے انہوں نے یہ صفت لی ہے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب جناب یوسف 30 برس تک مسلسل جدا رہے تو اپنے بھائیوں سے یہ کہتے ہیں، تم نے اپنی جہالت کے سبب مجھے میرے باپ سے جدا کیا۔ آج بھی ہیں ایسے جاہل افراد کہ جو نوجوانوں کا برین واش کر رہے ہیں، داعشیوں کا وجود، یہ طالبانی فکر رکھنے والے، یہ وہابی افکار رکھنے والے جو بے گناہوں کے درمیان جا کر کے بم بلاسٹ کرتے ہیں، ان کو یہ مجدہ سنایا جاتا ہے کہ تم اگر ایک کو مارو گے تو نبی کی ضیافت نصیب ہوگی، نبی کے ساتھ کھانا نصیب ہوگا۔ یہ ان کی جہالت ہے۔
جناب موسیٰ جب واپس آتے ہیں کیا دیکھا کہ قوم گوسالہ پرست ہو گئی. کہا انکم قوم تجہلون، تم جاہل لوگ ہو. خدا ہمیں جہل کی وادیوں سے باہر نکالے اور ہم راہی علم بنے. قرآن مجید میں 779 مرتبہ کلمہ علم آیا ہے. ایک مسلمان زیور علم سے آراستہ نہ ہو تو حیرت ہوتی ہے. علم ہے تو کیا نہیں قدرت میں تمہاری، تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو. اور یقین جانیے یہ جو قرآن نے اعلان کیا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی عمل صالح بجا لائے ہم اسے حیات طیبہ کا مالک بنا دیں گے. وہ تمام اقدار، وہ تمام چیزیں جن کے ذریعے انسان حیات طیبہ کا مالک بنتا ہے، ان میں سر فہرست جو چیز نظر آتی ہے وہ یہی علم ہے. اسی لیے ہم نے دیکھا ہے علماء بڑی طولانی زندگی نہیں بسر کر کے گئے ہیں. شیخ مفید، شیخ طوسی، شیخ صدوق، سید مرتضی، سید رضی، امام خمینی، علامہ غلام عسکری، سید العلماء، میر حامد حسین علی اللہ مقامہم اجمعین، ان کی زندگیاں 200-300 برس پر مشتمل نہیں تھیں، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کر لیا تھا، لہٰذا آج ان کے تذکرے باقی ہیں. عرصہ گزر گیا، ان کے وجود سے زمین خالی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے افکار بول رہے ہیں، ان کی تحریریں لوگوں کے لیے رہنمائیاں فراہم کر رہی ہیں. امیر المؤمنین نے فرمایا لیس الیتیم قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر جائے. پھر یتیم کون ہے؟ کہا یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے عاری ہو. صاحبان علم کبھی بھی یتیمی کا احساس نہیں کرتے ہیں. بہرحال خدا ہمیں صبر کرنے والوں میں قرار دے. ایک دو باتیں اور اس سلسلے میں بیان کر کے بات کو مزید آگے بڑھاؤں. نبی اعظم کو جو پروردگار نے صبر کرنے کا حکم دیا، 3 مراحل، خدا کے حکم کے سامنے صبر کرنا ہے. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، جناب یونس جیسے مت ہو جانا. خدا کے حکم کے آگے سر تسلیم کو خم کر دینا، صبر کرنا. میں ایک بات عرض کروں، نبی خاتم کی ایک حدیث میرے ذہن میں آئی. آج آپ جانتے ہیں گھریلو مسائل کس حد تک ہیں، زن و شوہر کی لڑائیاں، اولاد کا اپنے والدین سے نازیبا الفاظ میں گفتگو کرنا، نہ جانے کتنے مسائل. تھانے کوتوالی کے چکر لگا رہے ہیں لوگ، پولیس آ رہی ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، لوگ تماشا کر رہے ہیں. نبی خاتم نے اس خاتون کے سلسلے میں توجہ کیجیے گا کہ جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے، فرمایا ایسی خاتون کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور اسے فاطمۃ الزہرا کی معیت نصیب ہوگی. امرأۃ صبرت علی سوء الخلق زوجہا، ایسی خاتون جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے. اس کے برخلاف پیغمبر نے مردوں کو بھی مجدہ سنایا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی زوجہ کی بد اخلاقی پر صبر کرے تو خدا جناب ایوب کے ساتھ اسے محشور کرے گا. میں ایک بات پیش کروں، دیکھیے زن و شوہر آپس میں کسی بھی بات پر الجھ سکتے ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے یا ان کا حق ہے، لیکن انسانی اقدار اور ویلیوز کو فراموش نہیں کر دینا چاہیے. مرد اگر اپنی زوجہ سے ناراض ہے تو اس کے مرحوم باپ کو برا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ معصومین نے روکا ہے اس سلسلے میں، وقت نہیں وغیرہ مفصل گفتگو کرتا، لیکن بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے. حولائے الطارہ، ایک ایسی خاتون جو خانوادے نبی اعظم تک عطر لے کر آتی تھی، عطر فروش. ان کا بیان ہے کہ ایک روز ان کے شوہر نے ان کو آواز دی، نہیں سنا، متوجہ نہیں ہوئی. ہوتا ہے اکثر، مرد زوجہ کو آواز دیتا ہے، وہ متوجہ نہیں ہوتی، نہیں سن پاتی ہے، اوائڈ کرتی ہے. خاتون خانہ اپنے شوہر سے خطاب کر کے کچھ کہتی ہے، مرد نیوز دیکھنے میں اس حد تک مگن. وہ میڈیا جو آج دہشت گردی کا اڈا بنا ہوا ہے، میرا یہ جملہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ اسلحوں کی دہشت گردی سے زیادہ خطرناک ہے میڈیا کی دہشت گردی. ملکی حالات آپ کے پیش نظر ہیں، بین الاقوامی حالات آپ کے پیش نظر ہیں. مرد نیوز چینل دیکھنے میں اس حد تک مصروف، میچ دیکھنے میں اس حد تک مگن، آئی پی ایل دیکھ رہا ہے مثال کے طور پر، ورلڈ کپ دیکھ رہا ہے، فٹ بال کا شوقین ہے، کہ خاتون آواز دیتی لیکن سنتا نہیں ہے. ہوتا ہے ایسا. حولائے الطارہ کے شوہر نے آواز دی، متوجہ نہیں ہوئی، البتہ بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا، معذرت کی ہے. حولائے الطارہ کے شوہر نے معاف نہیں کیا ہے، جھٹک دیا ہے. گھر سے باہر چلا گیا شوہر، دوبارہ واپس آیا،
حولہ کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے کو مینٹین کیا تھا، میں نے ان کے لیے کھانا بنایا، میں نے پھر معذرت کی، نہیں مانا۔ پھر وہ مسجد کی طرف گیا، حولہ بھی جاتی ہیں ساتھ ساتھ واپس آتی ہیں، پھر بھی وہ راضی نہیں ہوا، یہاں تک کہ رات آ گئی۔ روایت کہتی ہے بکت بکاءً شدیدا، زار زار گریہ کیا، اور صبح ہوتے ہی نبی اعظم کے بیت الاقدس پر پہنچتی ہیں، بیت اطہر پر پہنچنے کے بعد دق الباب کرتی ہیں۔ جناب ام سلمہ نے دروازہ کھولا، کون؟ میں حولہ اطہرہ۔ ہاں کیسے آنا ہوا، کیوں گریا؟ ماجرا بیان کیا۔ نبی اعظم آئے اور آنے کے بعد بیان فرمایا حولہ جا کر کے اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ پیغمبر نے کہا ہے کہ جو مرد اپنی زوجہ کے ساتھ اچھا اخلاق رکھے فرشتے اسے اپنے حصار میں لے لیتے ہیں۔ شوہر راضی ہو جاتا ہے، لہذا مصیبتوں کے ہنگام صبر بھی کرنا ہے، ایک دوسرے کی باتوں کو صبر و تحمل کے ساتھ سننا بھی، اور کوشش کرنا ہے ذوی الحقوق کے مسائل کو بآسانی حل کر لیا جائے۔ دوسری چیز، پیغمبر کو حکم ہوا کہ لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا ہے، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ ممکن ہے کوئی تانا دے، ممکن ہے کوئی گالیاں بکے، تو کیا تم بھی بد زبان ہو جاؤ گے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلامتی کی دعا دیتے ہوئے گزر جانا ہے۔ اور پھر فقراء کے ساتھ جب معاملات کرنا ہو تب بھی صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ آئے تھے کچھ لوگ عرب کے دولت مند افراد نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، جناب سلمان بھی ہیں، جناب ابو ذر بھی تشریف رکھتے ہیں، جناب خباب بھی ہیں، لیکن ان دولت مندوں نے پیغمبر کے پاس آنے والوں نے نبی سے عرض کیا ان کے لباس سخت ہیں، اچھا مارک کا لباس نہیں ہے، انہیں یہاں سے ہٹا دیجئے تاکہ ہم آپ کے پاس آ سکیں۔ اس موقع پر یا کریمہ نازل ہوئی اور رسول اکرم نے خوشی خوشی فقراء کی معیت اختیار کی، فرمایا معکم المحیا و معکم الممات، میری زندگی تمہارے ساتھ، میری موت تمہارے ہمراہ۔ عزیزان گرامی، لباس سے انسان کی زینت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ میں صرف ایک روایت ترجمے کی حد تک پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت طولانی گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے خمس من لم تکن فی لم یتہن بالعیش، 5 چیزوں کے بغیر انسانی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ سعادت مند بننے کے لیے، خوش بخت بننے کے لیے، خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے 5 چیزیں لازم ہیں۔ امام صادق نے فرمایا الصحہ، تندرستی۔ بہرحال یہ عجیب و غریب مرض ہے، میں تو کہتا ہوں نامعلوم مرض اور غیر معلوم علاج، نتیجے میں لوگ لقمہ اجل بن رہے ہیں، جان بھی جا رہی ہے، مال بھی بے پناہ خرچ ہو رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے، انسانیت سسکیاں لے رہی ہے، اور حرام خور افراد اپنی جیبیں بھر رہے ہیں۔ اگر یہ قابل ہدایت نہیں تو مالک کی بارگاہ میں ان کی نابودی کی دعا کرنا ہمارا فرض ہے۔ صحت عظیم نعمت ہے، جب تک انسان صحت مند رہتا ہے اسے اس کی ویلو کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، البتہ صحت مند معاشرے کے لیے قرآنی تعلیمات اور اہل بیت طاہرین کے اقوال اور ان کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، نبی اعظم، ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، نبی اعظم خطبہ دے رہے ہیں، اور دوران خطبہ نمازیوں کے درمیان، اپنے اصحاب کے درمیان پیغمبر خاتم نے عذاب پروردگار کا بھی تذکرہ کیا، جنت و جہنم کا بھی تذکرہ کیا، موت کا تذکرہ کیا۔ ایک جوان پیغمبر کا چاہنے والا، اس نے جیسے ہی عذاب کا تذکرہ سنا تاب ضبط نہ لا سکا، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، خدایا مجھے موت دے دے، مجھے مرض دے دے، میں تیرے عذاب کو کل روز محشر برداشت نہیں کر سکتا، میرے اندر اتنی توانائی نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے وہ مریض ہوا، اس نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، خدایا میرے اندر تیرے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں، مجھے مریض کر دے، مجھے موت دے دے۔ روایت کہتی ہے کہ وہ مریض ہوا، آئندہ روز جب پیغمبر کو معلوم ہوا کہ وہ مریض ہے، نبی اعظم اس کی عیادت کے لیے پہنچے، سوال کیا کل تک تو ٹھیک تھا، خیریت؟ اس نے کہا میں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی تھی آپ کا خطبہ سننے کے بعد، جانے قربان جائیں۔ پیغمبر نے کہا کہ تو نے خدا کو بخیل سمجھ رکھا ہے، جو تو خدا سے مرض کا مطالبہ کر رہا ہے، تو خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا،
عاقبت بخیر ہو جاتا، خدا تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا، خدا تواب ہے، خدا رحیم ہے۔ قرآن میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، پڑھیے دعائے کمیل، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبت وکل خطیئۃ اخطأتها۔ پہلی چیز خوشگوار زندگی کے لیے وہ ہے صحت، دوسری چیز والامن، وہ ہے امنیت۔ ارض فلسطین پر لوگ خوشگوار زندگی نہیں بسر کر پا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ امنیت نہیں ہے۔ نہیں معلوم کب اسرائیل غاصب اٹیک کر دے، نہیں معلوم کب بم وسفوٹ ہو جائے، نہیں معلوم کب توپ کا رخ ہماری طرف ہو جائے۔ امنیت کے بغیر انسانی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ تیسری چیز والغنا، وہ ہے دولت۔ یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام لوگوں کو فقیر دیکھنا چاہتا ہے، نہیں، اسلام کہتا ہے خوب پیسے کماؤ، البتہ راہ حلال سے، ذریعہ معاش کی تلاش میں نکلو، لیکن کسب حلال، لقمہ حلال لے کر کے اپنے گھر میں آؤ۔ اور چوتھی چیز والقناعہ، قناعت پسند بنو۔ سماج میں خرابیاں کیوں؟ یہ لوٹ مار کیوں؟ یہ ڈکیتی کیوں؟ یہ دوسرے کے حقوق پر قبضہ کیوں؟ یہ یتیموں کا مال کیوں کھایا جا رہا ہے؟ یہ پیٹ میں مال حرام کیوں بھرا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ قانے نہیں ہیں، لوگوں نے صرف عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والوں کی زندگیوں کو دیکھا ہے۔ کاش انہوں نے انبیاء کو دیکھا ہوتا۔ جناب سلیمان دولت مند ترین پیغمبر، تو جناب ایوب فقیر ترین پیغمبر۔ سماج میں ہر طرح کے افراد ہیں، اپنے کو قانے بناؤ۔ البتہ قناعت کا مطلب کاہلی نہیں ہے، قناعت کا مطلب تساہلی نہیں ہے، قناعت کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہیں ہے۔ قناعت یعنی صبح میں گھر سے نکلو، جو پیسے کما لو اس پر خدا کے شاکر بندے رہو، اور یقین جانیے جب انسان قانع ہوتا ہے تو ابو ذر غفاری بنتا ہے۔ وہ ابو ذر جن کے لیے پیغمبر نے کہا تھا ابو ذر صدیق هذه الامہ، ابو ذر اس امت کے صدیق ہیں۔ جناب ابو ذر غفاری کے پاس خلیفہ سوم نے اشرفیاں بھیجیں، غلام لے کر آئے، نامنظور۔ غلام کہتے ہیں اگر آپ لے لیں گے تو ہم آزاد ہو جائیں گے۔ دیکھیے قناعت انسان کو کہاں فائدہ پہنچاتی ہے۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں تم تو آزاد ہو جاؤ گے، لیکن میں غلام ہو جاؤں گا، اور مجھے غلامی امیر المؤمنین پر ناز ہے۔ اور پانچویں چیز وہ ہے والانیس الموافق، کسی کو بہترین زوجہ مل جائے، کسی خاتون کو اچھا شوہر مل جائے تو زندگی گلزار ہے۔ آپ پڑھیے تاریخ اسلام کو، آپ پڑھیے جنگ کے واقعات کو، تو آپ کو ایسی خواتین ملیں گی کہ جنہوں نے اپنے شوہروں کو میادین جنگ میں بھیجا ہے۔ جناب وہب کلبی اس کی ایک مثال، ایک اچھی خاتون، ایک اچھی زوجہ، جس کے نتیجے میں انہیں شہادت کا درجہ ملا۔ امام معصوم نے شہدائے کربلا کو سلام روانہ کیا تو ان تک بھی تحفہ سلام پہنچا۔ ایک اور خاتون کا تذکرہ کروں، جناب نفیسہ خاتون، اتنی باعظمت خاتون کہ اپنی زندگی میں 6000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت ختم کی۔ مصر میں آپ کی قبر ہے، خود اپنی قبر بنا رکھی تھی، حالت روزہ میں ان کو موت آئی ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام مرد و زن کے درمیان امتیاز کا قائل نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے عمل صالح بجا لاؤ، منزل ایمان پر کھرے اترو۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ میں عابد خان صاحب سے عرض کرنا چاہوں گا، آپ کے لیے سخت ہے لیکن اب آپ کو دوہرا کردار ادا کرنا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ ماں بھی بننا ہے آپ کو، اور باپ تو ہیں ہی آپ۔ اللہ آپ کو تادیر سلامت رکھے۔ سخت ہوتا ہے، مرد اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو خاتون خانہ اپنے بچوں کی پرورش دونوں لحاظ سے کر سکتی ہے۔ بہت ساری خواتین تاریخ میں ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے اپنے شوہروں کے انتقال کے بعد اپنے بچوں کی حسین تربیت کا سامان فراہم کیا۔ سر فہرست جناب ام البنین سلام اللہ علیہا۔ لیکن اگر خاتون اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو مرد کے لیے منزل دشوار ہو جاتی ہے۔ لیکن بچے آپ کے سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، خدا انہیں خوب ترقی دے۔ ہماری پاکیزہ دعائیں ہیں جو ان کے شامل حال ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارے مراجع اعظام نے اپنی زوجہ کا احترام کیا ہے۔ ملتا ہے جناب علامہ آیت اللہ عراقی کے بارے میں، زوجہ نابینا ہیں لیکن اس کے باوجود مرجع تقلید، مجتہد، فقیہ عصر، اپنی نابینا زوجہ کو اپنی پیٹھ پر لاد کر اپنے گھر میں داخل کرتے تھے۔ اور جب ان کے بیٹے سے پوچھا گیا کبھی
آپ کے بابا کو اس پر کوئی شکوہ ہوا، کوئی گلہ کا نہیں، ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس خدمت کو انجام دیتے تھے۔ نبی اعظم یہی فرماتے ہیں کہ اسے میری شفاعت نصیب ہوگی، وہ میرے ہمراہ ہوگا روز محشر، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے والا ہو، اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ بہت ساری باتیں تھیں، میں نے چھوڑ دیا ہے، اور کبھی اللہ نے اگر توفیق دی، یا آپ مجلسیں مستقل آن لائن سن ہی رہے ہیں، کہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ جس کے بعد آپ کو دوبارہ بیان سننے کا موقع ملے، تو گھریلو مسائل پر مزید گفتگو کروں گا۔ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جانتے ہو قیامت کے دن کون مجھ سے زیادہ نزدیک ہوگا؟ احسنہم خلقا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا، وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت آمیز رویہ رکھتا ہوگا، وَأَنَا أَلْطَفُكُمْ بِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ لطیف ہوں، مہربان ہوں، نرم دل ہوں، شفیق ہوں۔ میں اپنے بھائی اور بہن سے عرض کروں گا جنہوں نے اپنی ماں کا غم برداشت کیا نہایت صبر و شکر کے ساتھ، کہ آپ کو اپنے والد بزرگوار کا سہارا بننا ہے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ جب کبھی یاد آئے پڑھ دیا کیجئے قرآن مجید، پہنچ جایا کیجئے ان کی قبر پر حاضری دینے کے لیے، بڑی فضیلت ہے۔ ایک اولاد جب اپنے مرحوم باپ کے لیے یا مرحومہ ماں کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے اپنے ثمرات ہیں، بس چند جملے میں پیش کرتا ہوں۔ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا بعد رحلت پیغمبر خاتم اس حد تک گل گئی تھیں کہ کشبہ، ایک ڈھانچے کے سوا کچھ نہیں تھی۔ اور جب عرب کی خواتین نے سوال کیا تھا بی بی کون سا مرض آپ کو لاحق ہوا ہے، تو جواب دیا تھا مجھے مریضی نہیں ہے، میں اپنے بابا کے فراق میں گریہ کر کے اس طرح ہوئی ہوں، مجھے امیر المؤمنین پر ہونے والے مظالم نے اس منزل سے دوچار کیا ہے۔ اور پھر صدیقہ طاہرہ کی وہ نصیحتیں اور وہ وصیتیں جو امیر المؤمنین کے نام ہیں، غسلنی وکفنی ودفنی وحنطنی باللیل، مجھے رات کی تاریکی میں غسل دیجیے گا، اے امیر المؤمنین، اے ابو الحسن، مجھے کفن اور حنوط کی منزلوں سے رات کی تاریکی میں گزاریے گا، مجھے رات میں دفن کیجیے گا۔ اور پھر یہ وصیت کی وَبْكِنِي وَبْكِ لِلْيَتَامَى، آپ مجھ پر بھی گریہ کیجیے گا اور میرے کمسن بچوں پر بھی گریہ کیجیے گا۔ خصوصیت کے ساتھ امیر المؤمنین سے خطاب کر کے امام حسین کا تذکرہ کیا ہے، اے امیر المؤمنین، اے ابو الحسن، میرے چھوٹے لال حسین کا خاص خیال رکھیے گا جو 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں مارا جائے گا۔ میں آپ تمام سوگواروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی عزیزہ کا رخصت کا لمحہ، لیکن انہیں عزت و احترام کے ساتھ سپرد لحد کیا گیا۔ کوئی مظلوم عالمیان بنت پیغمبر کے دل سے پوچھے، جن کے لیے پروردگار نے امتحان لیا اور پیغمبر کو خطاب کر کے کہا وَإِبْنَتُكَ فَاطِمَةُ فَتُضْرَبْ وَهِيَ حَامِلٌ، اس موقع پر اذیتیں پہنچائی جائیں گی فاطمۃ الزہرا کو جب وہ حاملہ ہوں گی۔ یہی تو وجہ ہے جب آگ اور لکڑیوں کا انتظام کیا گیا، بی بی در و دیوار کے درمیان آواز دیتی یا فضّۃ خذینی قد قتل ما فی احشائی، فضہ میرا محسن مارا گیا، فضہ میرا محسن مارا گیا۔ بس ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، صرف پہلو ٹوٹا نہیں ہے، شکستہ نہیں ہوا ہے، بلکہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے امیر المؤمنین ہنگام غسل چیخ مارتے ہیں، اور پھر حسب وصیت قبر فاطمۃ الزہرا پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اچانک کان میں آواز آئی، اے ابو الحسن، میرا لال حسین پیاسا ہے۔ میں کہوں گا شہزادی، آج آپ کو اپنے لال حسین کی پیاس کا اتنا خیال، سن 61 ہجری میدان کربلا آپ کا لال حسین 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا مارا جا رہا ہے۔ 70 قدم کے فاصلے سے زینب علیہ مقام دیکھ کر آواز دیتی ہیں، پسر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماجایا مارا جا رہا ہے۔ اور پھر اپنے ماجائے کے بدن کو خاک و خون میں غلطہ دیکھ کر مدینے کا رخ کر کے آواز دیتی ہیں، یا جدہ صلی علیک ملیک السما وہذا حسین مرمل بالدماء نہنا، آپ پر تو ملائکہ سماوات نے نماز پڑھی، ہائے یہ میرا ماجایا حسین جو خاک و خون میں غلطاں پڑا ہوا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ الہی لا معبود سواک، الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا، معبود ہماری اس عبادت کو قبول فرما، معبود
تجھے واسطہ ہے عظمت اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا، منجی بشریت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے کریم پروردگار، مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کے پسماندگان کو، ان کی اولاد کو، ان کے شوہر کو، دیگر اعزاء اور اقربا کو صبر جمیل عنایت فرما، انہیں جوار فاطمۃ الزہرا میں جگہ کرامت فرما۔ ہم جب تک زندہ رہیں قرآن و اہل بیت سے وابستگی رہے، اور آخرت میں اہل بیت کی شفاعت ہمارے شامل حال فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی عظمتوں کا، اے کریم پروردگار، اس روئے زمین پر جہاں بھی مظلوم ہیں ان کی حمایت فرما، ظالموں کو نیست و نابود کر دے، پرچم اسلام کو سربلند فرما۔ کووڈ-19 جیسی مہلک بیماری سے دنیائے انسانیت کو بالعموم اور عاشقان رسول اور آل رسول کو بالخصوص نجات کامل مرحمت فرما۔ ہمیں اپنے بچوں کی دینی اور اسلامی اور اخلاقی تربیت کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ معبود علماء مراجع اعظام بالخصوص رہبر انقلاب کا سایہ، مرجع علی قدر آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کا سایہ، سید مقاومت جناب سید حسن نصر اللہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ، انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ امام ہمیں اپنے اعوان و انصار میں شمار فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی مزید تلاوت کر کے مرحومہ نیلم خان صاحبہ کی روح کو ارسال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل